إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني فيني صغيرا في الناس كبيرا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واصل ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت صلبهم ودمر ديارهم وفرق بين جمعهم وأنزل بهم بأسك الذي لا تردوه عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ہر قسم کی توصیفات کبریائی و بڑائی اس رب کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم تمام کو عدم سے وجود میں لایا اور لانے کے بعد یوں ہی بھٹکے ہوئے راہوں پہ نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام و رسول اعظام کو مبعوث فرماتا رہا درود و سلام نازل و اللہ کے ان تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر بالخصوص اللہ کے آخری نبی نبیوں کے آخری کڑی نبیوں کے سردار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین جمعہ و دینی ملی بھائیو، اس رب کائنات مالک ارض و سما کی توفیق اور اس کی مہربانی سے موقع فراہم ہوا آپ لوگوں کے سامنے میں اختصار کے طور پر ایک جمعہ کا خطبہ دینے کا موقع ملا۔ ہم رب کائنات مالک ارض و سما سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین آج کے اس جمعہ کے مختصر سے خطبے میں کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں کہی جائے سنی جائے اس پہ ہم کو بھی اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ محترم حضرات، او رب کائنات، او مالک حقیقی جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جو ہر چیز کا مختار کل ہے، اس رب کائنات کا ہمارے اوپر بے شمار انعام و اکرام ہے۔ رب کائنات نے کوئی ایسی ابدی نعمت نہ ہو جو ہمیں نہ دیا ہو،
سب سے بڑا اللہ رب العالمین کا فضل و احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور سب سے متحقق اور حقیقی بات یہ ہے کہ رب کائنات نے ہم کو ایمان والا بنایا۔ اس بات پہ ہم اور آپ رب کائنات کا جتنا بھی شکر گزاری کرے کم ہے، کیونکہ یہ ایمان ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسی کو یہ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنے کہ رب کائنات نے اس روئے زمین پر پوری دنیا کے اندر کم و بیش ایک تخمینہ کے مطابق فی الوقت 8 ارب لوگ زندگی گزار میں رہے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے چند لوگوں کو چنا، اس میں سے ہم لوگوں کو بھی رب کائنات نے چنا اور ایمان والا بنایا۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب رب کائنات نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا، اس کی ہم قدر کریں، رب کائنات کا ہم فراموش نہ بنیں۔ رب کائنات کے احسان تل ہم دبے ہوئے ہیں۔ رب کائنات نے اس روئے زمین پر بے شمار ادیان و ملل کو بھیجا، لیکن سب سے پسندیدہ دین اگر رب کائنات کے پاس ہے تو رب کائنات نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وہ دین ہم کو اور آپ کو عطا کیا ہے جو ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتا ہے، لہذا ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس دین کا پاس و لحاظ ہمارے پاس رہے۔ اگر اس دین کے علاوہ ہم کسی کی پیروی کرتے ہیں تو ناقابل قبول ہے، لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سمجھیں، غور و فکر کریں۔ میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ رب کائنات نے ہمارا مقام و مرتبہ جو اونچا کیا، اس کی حقیقت سے ہم نہ آشنا ہیں، اس کی حقیقت سے ہم کو آشنا ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ایمان، اہل ایمان کی کیا اوصاف حمیدہ ہے، اہل ایمان کا کیا کردار ہے، کیا اصول ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک یا لسان نبوت سے کیا فرماتے ہیں کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسلام کا تعارف کروایا، اسلام کے ماننے والا کا انٹروڈکشن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ میں کہا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے لوگ محفوظ رہے۔ کیا یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن کرانا، یہ تعارف کرانا کیا ہمارے لیے زیبا ہے؟ کیا اس حقیقت کو ہم نے سمجھا؟ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اسلام جو امن و شانتی کا پیغمبر، جو امن کا تحفظ کا گہوارہ، اللہ اکبر، اس روئے زمین پر بے شمار ادیان و ملل ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن جو امتیاز اور جو خصوصیات مذہب اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے وہ دیگر ادیان کے اندر ان کا نظر آتا ہے۔ لیکن ہم اسلام کے ماننے والے آج ہمارے دل ہیجوں سے ایسے ایسے اصول اور ضابطے نکل رہے ہیں جس کو دیکھ کر انسان شیطان بھی شرماتا ہوگا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب اور غرض یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم جانیں، اپنے آپ کو ہم پہچانیں، اور میں کہتا ہوں، میں نہیں کہتا بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کی وہ مقدس کتاب جس میں اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے اور کہتا ہے ایمان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ حقیق ایمان کی انٹروڈکشن کرواتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن اور ایمان کی اوصاف حمیدہ کو بتایا ہے کہ جہاں ایمان ہے وہی امن ہے، جہاں ایمان ہے وہی امن ہے۔ ابھی آپ چند دن پہلے، 1 ماہ پہلے جائیے تو ہم نے ایک عظیم فریضہ کو انجام دیا ہے جس میں ہم حج بھی کیا، اللہ کی استطاعت کے مطابق قربانی بھی کیا، سنت ابراہیمی کو بھی زندہ کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اوصاف حمیدہ کو ہم نے یاد نہیں کیا۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو ہم نے علماء کرام کی زبانی سنی، لیکن جو پیغامات ہم کو ملا ہے وہ نہیں ملا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا، اذ قال ابراہیم، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رب سے کہا کہاں کے لیے کہا
جب مکہ میں خانہ کعبہ کو آباد کر دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا یہ کیا کہ الہ العالمین اس شہر کو تو امن والا بنا اور اس شہر کو تو پھلوں سے بھر دے. پتہ یہ چلا کہ ایمان اور امن دونوں کا چولی دامن کا رشتہ داری ہے، دونوں کا ایک دوسرا سے گہرا تعلق اور ربط ہے. یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں انسانی ضروریات کے لیے رزق ضروری ہے، ایک انسان کے لیے کھانا اور پینا انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے امن بھی انسان کے لیے ضروری ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو جہاں کہا کہ پھلوں سے رزق کو بھر دے، اس شہر کو فضلوں سے بھر دے، وہیں پر رب کائنات سے دعا کیا کہ الہ العالمین اس شہر کو تو امن والا شہر بنا. پتہ یہ چلا. اور پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث جب دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا، جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو، یعنی 3 ٹائم کا کھانا ہو اور امن ہو، تو گویا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ دنیا کی تمام تر نعمت اس کو دے دی گئی. شرط لگا دیا امن. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم ایمان والے جہاں سے امن کا آغاز ہوتا ہے آج ہماری ہی دلہے سے امن کا خاتمہ ہو چکا ہے. غور کریں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کتنی پیاری ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہو. اور اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا خیر الناس ینفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ انسان ہے جو لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو. کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اس کو آج ہم نے بھلا دیا ہے. آج ہم انتقام اور جذبات لینے والے ہیں جبکہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ہیں. کیا ہم کو ان سے بھی زیادہ تکلیفیں ہوئی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سوانح حیات طیبہ تو میں بیان نہیں کر سکتا اس مختصر سے وقت میں، لیکن آپ لیجئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے وادی میں گئے تھے اور وہاں آپ نے لوگوں سے کیا کہا؟ ایک اللہ کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی جو سب سے بہترین دعوت تھی. اس کے پاداش میں آپ پر وہاں کے لوگوں نے کیا کیا؟ تاریخ آپ کے سامنے میں ہے، ذرا آپ نگاہ کے اٹھا کے کھولیے، تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب لوگوں کو دین کی دعوت دینے گئے اور الہی یعنی اس روئے زمین پر سب سے بہترین درس ہے تو قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین درس ہے، وہ درس لے کر گئے تھے. لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کا اتنا پہاڑ توڑا اور آپ پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ کا جسم اطہر بھی لہو لہان ہو گیا. رحمت الہی جوش میں آتی ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر کہیں، آپ کی اگر اجازت ہو، آپ اگر کہیں تو میں ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کے پیس دوں. لیکن قربان جائیے، ہم اور آپ جس نبی رحمت امتی ہیں، اللہ اکبر، اس لسان نبوت نے کیا کہا؟ کیا فرشتے سے کہا کہ ہم انتقام کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہمارے جسم و اطہار پہ خون خان لہو لہان ہوا ہے؟ بلکہ اللہ اکبر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو اس بات کی اجازت نہیں دی اور آپ نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے گی تو ان کی آنے والی نسل ایمان لائے گی. اور پتھر کھانے کے بعد بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے. انتقام کے جذبات کا بدلہ لینے کا اندر آپ کے اندر وہ حوصلہ نہیں رہا، بلکہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھایا اور اللہ رب العالمین کی طرف ہاتھ پھیلایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، کہ الہ العالمین میرے قوم کے لوگ نہ سمجھ ہے، نہ بلد ہے، انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں سمجھ عطا فرما.
یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ ہے، یہ اسلام کی عاطفت نگاری ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج ہم اسلام کے ماننے والے ذرا ہمارا کردار، ہمارا اصول، ہمارا ضابطہ اور ہم دکھاتے ہیں۔ بہت ہمارے اخوان کا کہنا ہے، میں اختلاف میں نہیں جانا چاہتا، صرف لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو تلوار نکالتے اس لیے، ہم تو جلوس نکالتے اس لیے کہ ہم دوسروں پہ غالب آ جائیں، دوسرا ہم کو دیکھ کے محروم ہو جائے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس نبی کے نواسے کے لیے آپ تلواریں نکالتے ہیں، اس نبی کا کیا کہنا ہے کہ اگر تم کو تلوار کا لین دین بھی کرنا ہو، اسلام وہ عفوت اور درگزر کا معاملہ کرتا ہے کہ اگر تلوار کا لین دین کا معاملہ بھی ہو تو تمہاری تلواریں جو ہے نیام سے بے نیام نہ ہو۔ اگر تم بازار میں تلوار لے کے جاتے رہے ہو تو تم اپنی تلوار کی نوکوں پر، دھاروں پر اپنا ہاتھ رکھ لو تاکہ کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ آج ہم انتقام اور جذبات کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہوتے، کتنی افسوس کی بات ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اسلام غالب آ جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ زیادہ دور نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ قرآن کو کھنگولیے، اسلام غالب آتا ہے طاقت کے بلبوتے پہ نہیں بلکہ ایمانی غلبہ پہ، ایمانی طاقت پہ۔ قرآن مجید نے سب سے بڑا فتح مکہ کو کہا ہے، جس کو قرآن عظیم نے فتح مبین کے نام سے پکارا ہے۔ ذرا قرآن پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں جو فتح مکہ، اللہ اکبر، جو سب سے بڑا فتح ہے، اللہ اکبر، جس کو قرآن نے فتح مبین کہا ہے، بتائیے تو انسان کا ایک قطرہ خون بھی بہا؟ ایک قطرہ خون بھی بہا؟ کیا اس بات کا اجازت دیتا ہے اسلام کہ لوگ کا خون بہایا جائے؟ افسوس کا مقام ہے، ہم تلواریں پڑھتے ہیں، ہم اخبارات پڑھتے ہیں۔ کل کا آپ اخبار پڑھے ہوں گے، آج کے اخبار پڑھے ہوں گے، سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہوں گے، فنا دو تنظیموں کے درمیان تصادم، فنا زیر علاج 20 آدمی ہاسپٹلائز ہیں، بے ہوش ہے۔ یہ کیسی باتیں؟ کیا اسلام اسی لیے ہے؟ اللہ اکبر۔ اسلام طاقت سے غلبہ نہیں آتا، اسلام کے اوپر طاقت سے غلبہ نہیں آتا ہے۔ تاریخ آپ کے سامنے میں رکھیے، کھگاننے کی ضرورت، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے میں فتح مکہ ہے۔ انسان کا ایک قطرہ خون بھی نہیں بہا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فوج کے سپہ سالار اور لیڈر ہیں، کیسے فتح ہوئے، اور فتح مبین نے کہا صلح حدیبیہ آپ کے سامنے میں ہے، ذرا اس تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اسلام تو ضبط کرنے کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جائیے، جنگ بدر آپ کے سامنے میں ہے، اسلامی تاریخ کا جائزہ لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام غالب نہیں آتا طاقت کے بلبوتے پر۔ میں آپ کے سامنے میں واقعہ اس لیے لانا چاہتا ہوں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم تلواروں اور طاقتوں کے بلبوتے پر اسلام کو غالب لے آئیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ فوج اور تعداد کے بلبوتے پہ لے آئیں گے۔ آپ کے سامنے میں یہ بات ہے، اسلام کا سب سے فیصلہ کن معرکہ اگر ہے تو جو سن 2 ہجری میں بدر کے مقام میں جنگ بدر ہوئی تھی، وہ آپ کے سامنے میں ہے۔ کفار و مشرکین کی تعداد ہزاروں میں، اور مسلمانوں کی تعداد 313، جس میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ کفار و مشرکین جو ہے اسلحے سے لیس بھی ہیں، مسلمانوں بے لیس ہیں۔ کیا چیز تھی؟ تاریخ گواہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے، اللہ اکبر، جب مسلمانوں کی سب بندی ہو رہی تھی، ادھر کفار مشرکین کا سرگنا یہ کر رہے تھے، اپنے صفوں کی سب بندی کر رہے تھے، تو کرنے کے معاملے میں کیا ہوا؟ کفار کا سردار جو ابو جہل تھا، للکارتا ہے کس کو؟ مسلمانوں کو للکارتا ہے۔ للکارنے کے بعد کیا کہتا ہے کہ اے مسلمانوں کی جماعت، اے محمد کے ماننے والے، اے قرآن کے ماننے والے، میں تو صرف اتنا دن سنتا تھا کہ محمد کے ماننے والے قرآن کے شیدائی نا عقل ہوتے ہیں، آج میں مشاہدہ بھی کر رہا ہوں۔ للکارا کن کو؟ وہ چند نفوس، وہ چند مٹھی بھر مسلمانوں کو۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کی جماعت جو چند بھری تھی، ایمان والے تھے، اللہ اکبر، جب ابو جہل نے للکارا تو کیا ان کے للکار سے ڈر گیا؟ بولتا بات کیسی کر رہے ہو؟ بولتا بات میں کیسی کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں مشاہدہ کر رہا ہوں، ادھر ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد ہے، تمہارے پاس 313 کی تعداد ہے، میرے پاس اسلحے ہیں، تم لوگ اسلحے سے بھی بے لیس ہو۔ کیا تمہارے پاس بیوی نہیں ہے؟ کیا تم اپنی بیوی کو بیوہ کرنے آئے ہو؟ کیا تمہارے پاس بچے نہیں ہیں؟ تم اپنے بچے کو یتیم کرنے آئے ہو؟ یہ جملہ تھا۔ کیا صحابہ کرام ڈر گئے؟ اللہ اکبر۔ وہ چند نفوس،
چند مٹھی بھر نوجوان داعیان اسلام جناب محمد رسول اللہ کے شہدائی کیا جواب دیتے ہیں کہ اے ابو جہل، میں مانتا ہوں کہ تمہارے پاس تلوار ہے، فوج ہے، درہیں ہیں، ساری چیز ہے، میں مانتا ہوں، لیکن یاد رکھ جس چیز سے جنگ جیتی جاتی ہے وہ چیز تمہارے پاس نہیں۔ اللہ اکبر! ایمانی طاقت، ایمانی غیرت۔ آج ہم تعداد دکھانے چلتے ہیں، افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ آپ اپنے اندر ایمانی غیرت لائیے، ایمانی حمیت لائیے، ایمانی جذبات لائیے۔ صحابہ ابو جہل کہا کہ ساری چیز میرے پاس، تمہارے پاس آخر کون سی چیز ہے؟ کہا کہ ابو جہل، میں مانتا ہوں کہ تمہارے پاس طاقت ہے، زرہیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن یاد رکھ جو چیزیں ہیں میرے پاس وہ تمہارے پاس نہیں ہیں۔ ابو جہل نے کہا کیا؟ کہا کہ تمہارے پاس ساری چیز ہے لیکن وہ توحید کی امانت تمہارے پاس نہیں، اللہ کی وحدانیت تمہارے پاس نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ کی رسالت تمہارے پاس نہیں ہے، وہ چیز میرے پاس ہے، اور جس چیز کی وجہ سے جنگ جیتی جاتی ہے وہ میرے پاس ہے۔ اللہ اکبر! میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 313 کی تعداد جو کاسا پلٹا بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے۔ یہ اسلامی غلبہ ہے، اسلامی طاقت ہے، وہ طاقت لانے کی ضرورت ہے، روح بلالی شان فاروقی لانے کی ضرورت ہے۔ تو بہرکیف ہم وہ اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم ہمیشہ امن و شانتی کا پیغام رہے۔ اسلام ہمیشہ لوگوں کا عفو درگزر کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فتح مکہ کے موقع سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے درندوں کو معاف کیا تھا۔ فتح عام تھا، وہ ہندا کو بھی آپ نے معاف کیا اور کہا کہ لا تسربوا اليوم اذهبوا انتم الطلقاء۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ رحمت للعالمین تھے تو رحمت للعالمین کے ہم امتی ہیں، ہم کو بھی ہمارے کردار، افعال، اصول اور ضابطے سے رحمت بن کے نکلے، دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو تو حقیقت میں ہم امن کی گواہرہ ہیں۔ امن کا میرے بھائیو ہمارا آغاز تو ہی ہوتا ہے، ہم جو دن آغاز کرتے ہیں، مہینے کا جو آغاز کرتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اصول اور تعلیم دیا ہے۔ ہم جب ہمارا چاند نکلتا ہے تو ہمارے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، اور مہینے کے آغاز پر چاند ہمارے امن و سلامتی کے لیے نکلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اسلامی تاریخ کی پہلی تاریخ کی چاند ہو تو چاند دیکھنے کے بعد کیا کہو؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ جس کا دن کا آغاز ہی امن و سلامتی کے ساتھ ہو، آج وہ تلوار سے کھیلے گا؟ کتنی افسوس کی بات۔ آج ہمارا پیغام یہی ہوتا ہے، ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ نے کہا کہ اے الہ العالمین، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ الہ العالمین اس چاند کو یعنی ہمارے مہینے کو تو امن والا بنا، سلامتی والا بنا۔ جس نبی جس نبی کے الفاظ یہ، آج اس نبی کا امتی کا یہ الفاظ، بہت افسوس آتا ہے میرے بھائیوں، افسوس یہ آتا ہے غیرت و حمیت ہماری ختم ہو چکی ہے۔ آج ہم جس کے نام پہ لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں فتح مکہ کے بعد سے لے کر 35 ہجری تک اسلامی فتوحات رہا، اسلامی غالب رہے۔ یہ باتیں الگ ہے، تاریخی بات میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں، ذرا پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ مسلمانوں کی فتح ہی فتح ہوئی، لیکن شکست کب ہوئے؟ شکست 35 ہجری کے بعد جب عثمان حضرت علی کے دور خلافت آئی، اختلافات شروع ہوئے، آپس میں مسلمان بٹنا شروع ہوئے، اختلافات شروع ہو گئے۔ آج ہمارے درمیان بھی اختلافات ہیں، آج یہاں پر وہ تصادم کتنے تصادم ہیں جس کو ہم گن نہیں سکتے۔ بہت افسوس کا مقام ہے، ہم لوگ کہنے والے ایک اللہ کے ماننے والے، کتاب و سنت کے ماننے والے، ایک اسلام کے ماننے والے، امن اسلام کے پیغمبر، صرف زبان سے کہہ دینے سے ہوگا؟ افعال اور کردار، اصول اور ضوابطے سے لانا ہوگا۔ آج ہم اپنے ضوابط کو دیکھنا چاہیے۔ تو بہرکیف کہنے کا مقصد اور غرض یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اصول اور ضابطے کو اپنے سامنے میں لانے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کا عفو و دفر کہاں ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو بہرکیف 35 ہجری تک اس میں کوئی شک نہیں ہے، عثمان غنی کے دور خلافت تک فتوحات کا درجہ سیل روا رہا، لیکن اختلافات میں مسلمان شروع ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امیر معاویہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ خلافت کے عہدے پر فائز تھے تو امیر معاویہ نے پیغام بھیجا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ اپنی حکومت ہمارے خلاف ہمارے پاس سپرد کریں اور نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ان کے ہم تکبیریں لگاتے ہیں، ذرا غور کیجئے کہ امت مسلمہ کے درمیان کیا صلح کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! جبکہ حضرت حسین کے پاس اتنی فوجیں تھی، چاہتے تو امیر معاویہ کے اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لیکن انہوں نے عقل مندی سے کام لیا۔ کیا کام لیا؟ کہا کہ اگر ہم جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں تو دونوں مسلمان، دونوں ہمارے نانا کے کلمہ پڑھنے والے، ایک کی تلواریں ہوگی ایک کی گردنیں ہوگی، اور انہوں نے مصالحت سے کام لی۔ جب انہوں نے اپنا خلافت امیر معاویہ کے حوالے کیا تو حضرت حسین کے ماننے والے نے کیا کہا؟
گریما پھاڑنے لگے, نوچنے لگے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزدیک نے کہا کہ اس میں تو کوئی یہ نہیں کی بات ہے, اگر حقیقت میں خلیفہ کا والی تھا تو یہ میری چیز ہے, میں جس کو چاہوں گفٹ کر دوں, میں تحفتاً دے دوں, اس میں تو آپ لوگوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا. اور حقیقت میں اگر وہی اس کے مالک تھے تو اس کو مل گیا, کیا عقل مندی تھی. حضرت حسین رضی اللہ بڑی بڑی مصالحت کیا تھا اور اسلام کی 2 گروپوں کو بٹا لیا تھا. آج اسی حسین کے ماننے والے جہاں جلوس نکلے ہیں, آپ دیکھیے کتنی افسوس کی بات ہے, کہاں پر اخبارات ہیں, کہیں پر صفحات خالی نہیں ہیں. آج ہر گلے کوچے میں کل کئی جگہ کا رپورٹ ہے, اللہ اکبر, کہ تھانے میں بلایا گیا ہے آدمی کو, کاہے کے لیے, مساحلیت کے لیے, کہ فنا جگہ پتھرا ہو گیا. کتنی افسوس کی بات ہے. ہم دین کے پاسدار ہیں, علمبردار ہیں. غور کیجئے میرے بھائیو, حقیقت یہ ہے کہ ہم امن کے پیغمبر ہیں, امن و سلامتی کا دعوت دینے والے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کو جب پڑھیں گے تو کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اگر کسی کو جائز اشارہ بھی کرے تو چھری لے کے اشارہ کرے. یہ جناب محمد رسول اللہ کا حکم نافذ ہے. لیکن آج امت مسلمہ تلوار سے کھیلتے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ سچے نبی کے شہدائی. افسوس کا مقام ہے میرے بھائیو. من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, کہ مسلمان حقیقی جناب محمد رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ مسلمان کون ہیں تو آپ نے تعارف کرایا, انٹروڈکشن کرایا کہ من سلم المسلمون, کہ مسلمان حقیقت میں وہ ہے جس سے مسلمان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. اگر حقیقت میں ہم دوسرے کو محفوظ رکھتے ہیں تو حقیقت میں ہم اسلام کے پیغمبر ہیں, اسلام کے ماننے والے ہیں, اسلام کے اصول و ضابطے پر رہنے والے ہیں, اسلام کے دفاع کرنے والے ہیں. اسلام کے اندر دفوع و درگدر ہے, معافی ہے, عام ہے. آپ کو حقیقت میں رنجیدہ ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے موقع سے جب آپ کے چچا جو شہید ہوئے تھے, جن کو شہید الشہداء کا لقب ملا تھا, اور جب ہندا نے کلیجہ چبانا چاہتا, آپ کا کلیجہ لک ہوا تھا, قلق ہوا تھا, اس کے باوجود بھی فتح مکہ ملنے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ لا تصربوا اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, اور ہندا کو بھی آپ نے معاف کیا, اور معاف کرنے کے بعد کہا کہ اے ہندا تم میرے سامنے میں نہیں آنا, کیونکہ تجھے دیکھوں گا میرا چچا یاد آ جائے گا. لیکن آپ نے معاف کر دیا تھا. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے, ہم اسی کے ماننے والے ہیں. میرے بھائیو باتیں تو بہت ساری ہے, وقت عطی اجازت نہیں دیتا کہ طول بات کہی جائے. انشاءاللہ پھر موقع ملا, حیات باقی رہی, صحبت باقی رہی, الفت باقی رہے تو انشاءاللہ اس موضوع کو اٹھانے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین حقیقت میں ہم ایمان والے ہیں, ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, امن کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اسلام کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جہاں الہ العالمین اسلام کی حقانیت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو تقاضا ہے اس تقاضے پر محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو ہم اس ماہ محترم, جو معزز مہینہ, جو محترم حرمت والا مہینہ, اس کو ہم پامال کرتے ہیں, اس کی حقیقت کو ہم کو آشنا ہونے کی توفیق عطا فرما. سیرت طیبہ کی مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جو چیز اس مہینے سے ثابت ہے اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جہاں جو لوگ پریشان کی پریشانی کو دور عطا فرما, جو تنگ دست کی تنگ دستی کو دور عطا فرما, جو محتاج کی محتاجگی کو دور عطا فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما. جب تک تو اسلام پر قائم و دائم رکھ, اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم وللمسلمين انه تعالى جواد الملك الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.